अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं आपके साथ सहर गफूर। आज हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी और ह्यूमंस के बीच में कैसे रोल्स रीडिफाइन हुए हैं। ये जो शिफ्ट हम देख रहे हैं, लाइक मशीन्स आजकल टेक्नोलॉजी वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि हम उसको प्रॉम्प्ट्स ऐसे दे रहे हैं, ह्यूमन से बेटर उसकी इंटरेक्शन है, ह्यूमन लाइक कॉन्वर्सेशन है उसकी। और अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे जो डिसीजंस हैं सबकॉन्शियस माइंड में, हम कह सकते हैं कि दे आर एल्गोरिदम ड्रिवन या दे आर टेक ड्रिवन। इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ है अवैस मलिक। अवैस, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अवैस मलिक इज़ एन एजुकेशनिस्ट, ही इज़ एन AI एक्सपर्ट। इनकी काफ़ी एक्सपर्टीज़ हैं कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से। इनसे बात करते हैं, लेकिन पहले देखिए एक वीडियो पैकेज। मशीनें अब इंसानी तख्लीकी सलाहियतों और फैसला साजी में भी हिस्सा ले रही हैं। इंसान भी ज्यादा मंतकी और तकनीकी सोच की तरफ मायल हो रहा है, जबकि जज्बात और तख्लीकी इजहार महदूद हो रहा है। हाइबर डिजिटल दुनिया में ये सवाल अहम है कि हमारी डिजिटल शनाख्त वाकई किसी के कंट्रोल में है, फर्द के या एल्गोरिथम के। जब अहम फैसले इंसान से एल्गोरिथम की तरफ मुंतकिल होते हैं तो माशरती खतरात जन्म लेते हैं, जैसे तासुब, शफाफियत की कमी और इखलाकी डिलेमा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड मवाद और डीप फेक हमारी हकीकत को चैलेंज कर रहे हैं और शनाख्त के मफहूम को बदल रहे हैं। ये सब मंजरनामे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आया हम टेक्नोलॉजी को इंसानियत के फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे या खुद उसके हाथों इस्तेमाल होंगे। जी, आपने देखा कि कैसे ये शिफ्ट आई है टेक्नोलॉजी के आने से। इसके पर्सनल लेवल पे या हम देखें कि इंडस्ट्रियल लेवल पे काफ़ी डिफरेंट इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हम इसके हवाले से इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उस पर भी हम नज़र डालेंगे। अवैस, स्टार्टिंग ऑफ विद जैसे मैंने बताया कि आजकल जो मशीन्स हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इंसानों की तरह बिहेव करें, हमारे साथ हमारी तरह इंटरैक्ट करें, और बरक्स इसके कि हम जो हैं वो इतने ज़्यादा इमर्स्ड हैं टेक्नोलॉजी पे, इतने ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हमारे जो डिसीजंस हैं दे आर समहाउ इन्फ्लुएंस्ड विद टेक्नोलॉजी। इस पर क्या कहेंगे? स्टार्ट वेब 1.0 से हुआ था। सो वेब 1.0 जब आया तो बेसिकली लेमैन में ये कहेंगे कि एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। राइट। सो उन्होंने देखा कि वेब 1.0 बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, तो देन मूव हुआ वेब 2.0। सो स्टैटिक से वो डायनामिक हो गया। सो पहले आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आती थी ना, एक ब्लॉग आता था, एक इन्फॉर्मेशन आती थी yahoo.com था, आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले रहे थे। बिल्कुल। फिर ऐसा हुआ कि आपके पास आई ऐसी ऑप्शन कि आप उसको एडिट कर सको। विकिपीडिया आ गया। यस। ठीक है। सो इसमें फिर हमारे पास ई कॉमर्स आ गया। सो बिजनेस हमारे ग्रो कर गए। सो देन हमारे पास वेब 3.0 आ गया। सो अब हमने देखा कि बिजनेस हमारा रन हो रहा है, बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, बट बिजनेस इंडिविजुअल लेवल पे हमने लेके आना है। पहले क्या कर रहे थे, कंपनी ओन कर रही थी या 10% कंपनीज ओन कर रही थी। अब हमने वेब 3.0 ने क्या लेके आया, रेवोल्यूशन लेके आया कि अब हम इंडिविजुअल लेवल पे उसको हम क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। सो अब आप घर बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं वेब 3.0 के अंडर। तो अवैस, aren't we all are living the same thing? यहाँ जैसे हम लोग जो हमारी जब जो इमेज है अपने आप के बारे में, हम लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हम सोशल मीडिया पे कैसे अपेयर हो रहे हैं या हम लिंक्डइन पे कैसे अपेयर हो रहे हैं। हमारा जो इमेज है वहाँ पे कैसा दिख रहा है लोगों को। वी डोंट केयर अबाउट कि हम रियल लाइफ में लोगों से जब ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं तो वो क्या इंप्रेशन हम छोड़ के जाते हैं। सो दिस थिंग, इस शिफ्ट को आप कैसे देखते हैं? ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। जब आपका इंडिविजुअल लेवल पे ये इम्प्लीमेंटेशन हुई ना, सोशल मीडिया ने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो और बहुत सारी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हुई, बट सोशल मीडिया जो था सबसे ज़्यादा उसने इंटरेक्शन की इंडिविजुअल से, और उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही थी जेन जी और जेन अल्फा अब हो रही है। सोशल मीडिया क्या कर रहा था, उस इंडिविजुअल को एक्नॉलेज कर रहा है। बिल्कुल कि आप जैसे भी हो, मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ, मैं आपको एज ए सेलिब्रिटी कंसीडर करता हूँ। एग्जैक्टली। ठीक है। नाउ एवरीवन इज अ सेलिब्रिटी। सो हुआ क्या कि हमारे जो गवर्नेंस, इन हाउस गवर्नेंस थी, उसमें उसका कंट्रोल नहीं है। यस। ठीक है। सो एक तो हमारे पास स्टेट लेवल गवर्नेंस होती है, एक हमारी इंडिविजुअल इन हाउस कुछ गवर्नेंस होती है, वो उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी हमारे पास।
ہوا یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہمارے تھے, جو جین زی تھا, جو ہماری جین الفا تھی, وہ یہ کنسیڈر کرنے لگی کہ ہماری بیسکلی وائس جو ہے وہ سوشل میڈیا سے ہی کیا ہوگی, ہیئرڈ ایگزیکٹلی, اور وہی امپورٹنٹ پلیٹ فارم ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ کی دیکھیں, آپ سے کوئی اگر کمیونیکیشن کر رہا ہے ریئل لائف میں آپ سے 101, تو آپ مائٹ بھی 1 گھنٹہ سن لو گے اس کو, بالکل, بٹ سوشل میڈیا اس کو 24/7 اس کو سن رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو اکنالج کر رہا ہے, اور آپ جو بات کر رہے ہو آپ اس کو کوئی ٹوکتا نہیں ہے. تو وہ یہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ کیونکہ میرے پاس ایک کوئی سن رہا ہے مجھے, میں کوئی بات کر رہا ہوں اور میں زیادہ کنیکٹ ہو رہا ہوں لوگوں سے, تو وہ زیادہ اچھی ایک اپلیکیشن ہے. اور جا کے میں ریئل ٹائم جاتا ہوں, میرے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے. یہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے جو جین زی ہے وہ بیسیکلی ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے, ایون وہ آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کرتے ریئل لائف میں. اور ریئل لائف میں کیوں نہیں کمیونیکیٹ کرتے؟ کیونکہ ان کے پاس ریئل ورلڈ کا کوئی ایک ایکسیس نہیں ہوتی, ساری ایکسیس ان کو وہاں اسی پلیٹ فارم سے مل رہی ہوتی ہے. سو یہ ڈیٹا آپ کو پتا ہے فیس بک 500 پیرامیٹر پہ آپ کو جج کر رہا ہے, رائٹ. سو مجھے پتا ہو میرے 500 پیرامیٹرز کیا ہیں, تو اتنا مجھے نہیں پتا جتنا فیس بک کو میرے بارے میں پتا ہے. ایگزیکٹلی. تو فیس بک کو میرے بارے میں پتا ہے, تو ریکمنڈیشن بھی فیس بک اس پیرامیٹر کے اکارڈنگلی دیتا ہے. ہم ٹریڈیشنل ایسے پامس سے اتنی انفارمیشن نہیں لے سکتے جتنی ہم اے آئی بتا سکتا ہے کہ ہم فیوچر کے 10-20 ایئرز میں ہم کیا کر رہے ہوں گے, ہمارا کریئر کہاں پہ جا رہا ہوگا. سو اویس, جب اگر ہم لوگ پیچھے دیکھیں, انڈسٹریل ریولوشن ہوئی تو نئی پرابلمز آئیں, نئی مشینز آئیں, اور اس کے مطابق لوگوں نے اپنے آپ کو ڈھالا, ڈائنامکس بدلے. اور آج بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ ہم لوگ وہی چیز کو ایمپلیفائی ہوتا دیکھ رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا دنیا آئی, نئی پرابلمس کریٹ ہوئیں, اب ہم اس کے سولوشنس ڈھونڈ رہے ہیں. اینڈ دیٹ سولوشن, بائی دیٹ سولوشن آئی مین اسمارٹ سولوشنس ہمیں چاہیے. سو اب تو وقت کی ضرورت ہے یہ اسمارٹ سولوشنس. لیکن ہمارا یہ پوائنٹ یہاں پر ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آل وی کیئر از دا ورڈ, دا سیمولیٹڈ ورڈ, دا سوشل میڈیا ورڈ. ہماری کیا سگنیفیکینس رہ جائے گی اس وقت میں بھی؟ اچھا, اس میں آرگنائزیشن لیول پہ تو کافی امپیکٹ ہوا ہے اور انہوں نے کافی گرو کیا اس چیز سے. مشینز آئیں, سو آٹومیشن انکریز ہوئی. سو آٹومیشن جو ہی انکریز ہوئی تو وہاں پہ سم ہاؤ جو ایسا مینول ورک ہو رہا تھا وہ بیسکلی آٹومیٹ ہوا, اور وہ بیسکلی 10x ہو گیا. یس, بالکل. سو اس میں جو مینول ورک فورس تھی وہ بیسکلی ہمارے لیے بڑا افیکٹ ہو رہی تھی. اور یہی ریزن تھی کہ بہت ساری ایسی ڈومینز ہیں جو کہ ہماری آبسلیٹ ہوتی جا رہی ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے, ایکچوئل میں ہونا کیا ہے کہ آپ کا جو شفٹ آتا ہے, پہلے وہ ڈیکیڈ میں آتا تھا, جی, اب وہ شفٹ 3 سال بعد آ رہا ہے. بالکل. تو آپ کو پتا ہے آپ نے ایک ایکسپرٹیز لے لی, آپ کو پتا ہے میں ایکسپرٹیز 10 سال بعد وہ آبسلیٹ ہوگی, تو آپ اس کے لیے پریپیئرڈ رہتے ہو. And now we are anticipating for the AGI, Artificial General Intelligence, وہ آپ نے جو بات کی کہ اب وہ ڈیسیژنز بھی ہمارے بہاف پہ وہی لیں گے. یس, سو وہ بیسیکلی 3 ایئر کا ٹائم پیریڈ وہ 2 ایئر میں ہو جائے گا, وہ 1 ایئر میں ہو جائے گا. سو اب اس میں کیا ہو گیا, ہمارے پاس ٹائم اسپیم کم ہو گیا ہوا ہے, اب اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. اگر ہم اس کو اتنا جلدی اڈاپٹ نہیں کریں گے تو ہم آٹومیٹکلی اس میں کیا ہوتے رہیں گے, ہم ایک کنونشنل ایک لائف اسٹائل گزار رہے ہوں گے. ہماری آج کی کانورسیشن کا پوائنٹ بھی یہ ہے کہ ویئر ٹو ڈرا دا لائن. وہ جو اندر ایک میمبرین ہے وہ بہت زیادہ وہ شیئر ہو گئی ہے, اس کو کہاں پہ ہم نے ڈرا کرنا ہے, اپنے رولس کو ہم نے کتنا انٹیکٹ رکھنا ہے. اور وہی بات آ جاتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ٹیکنالوجی ہمیں یوز کر رہی ہو, وی نیڈ ٹو یوز دا ٹیکنالوجی. ایسا ہے, آپ کو پتہ ہے آپ کے اس 3 سال میں اتنا کانٹینٹ پروڈیوس ہو گیا جتنا آپ نے پوری ہسٹری میں نہیں ہوا. یس. سو اے آئی نے اتنا کانٹینٹ پروڈیوس کر دیا ہے. دیکھیں اس ٹائم ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, ہم بریک لے سکتے ہیں, بٹ اے آئی بریک نہیں لیتا. ٹھیک ہے نا. سو ہم نے اگر اس کو کمپیٹ, ہم نے اس کے ساتھ چلنا ہے, ہم نے اس کو کمپیٹ نہیں کرنا. اس کے ساتھ چلنے کے لیے, انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے اس کی اپنا جو ٹائم اسپیم ہے اس کو انکریز کرنا ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے اور رہے گا. اب ویسے ہم گراؤنڈ لیول پہ دیکھیں یا ہم لوگ پریکٹیکل چیزوں کو دیکھیں تو ہم انکریج کر رہے ہیں اپنی یوتھ کو, اپنے ینگ جو انیشیل لیول پہ انسٹیٹیوٹس ہیں, اسکولس ہیں, ایون اے آئی کریکولم پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور اب وہ کچھ ایئرز میں, کچھ منتھس میں ہم دیکھیں گے اسکول میں وہ متعارف بھی کروا دیا گیا ہے. سو وہی بات ہے کہ ویئر ٹو ڈرا دا لائن, اور ہم لوگ اب ان کو ایک پورا ایک دے رہے ہیں وداؤٹ اینی وارننگس, ٹیچرس کے حوالے سے بھی, پیرنٹس کے حوالے سے بھی. سو آج کی ڈسکشن کا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ ہم ان پیرنٹس کو, ان گارڈینس کو اویئر کریں کہ بفور ہینڈنگ سم تھنگ ٹو اے پرسن اور ٹو اے ینگسٹر ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. سو اس میں اسٹیٹ لیول پہ انوالومنٹ ضروری ہے.
بہت ضروری ہے کیونکہ اسٹیٹ لیول پہ پالیسیز امپلیمنٹ ہوتی ہیں آرگنائزیشنل لیول پہ, آرگنائزیشنل لیول کی پالیسیز امپلیمنٹ ہوتی ہیں انڈیویجول لیول پہ. سو آپ اور میں ہم ڈسکشنز کر لیں گے, ہم کوئی ایک اینڈ پہ ایک ایجنڈا بنا لیں گے, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن کس نے کرنی ہے؟ ایگزیکٹلی اس کی اسٹیٹ نے کرنی ہے. یس, تو اسٹیٹ بیسیکلی پاکستان جیسے کنٹریز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ پالیسیز ڈیزائن کریں. سو اسٹیٹ لیول کیا کرتا ہے کہ وہ آرگنائزیشن کے پاس جاتا ہے, اور آرگنائزیشن کیونکہ ان کی جو اسکیل آف اکانومی ہے وہ ڈیپینڈ ان کے اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے, تو وہ اپنی پالیسیز ڈیفائن کر رہے ہیں, تو وہ انڈیویجول لیول پہ وہ پالیسیز ڈیزائن نہیں ہو رہی ہوتی. تو جتنا ہماری اے آئی گورننس اسٹارٹ ہوگی اتنی زیادہ وہ ہماری انڈیویجول پہ افیکٹ کرے گی. اویس اپنی کانورسیشن ہم جاری رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو اسمارٹ ورلڈ. ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کس طرح سے ہمیں انفلوئنس کر رہی ہے پازیٹیولی بھی, اور اس کے نیگیٹو اسپیکٹ کیا ہو سکتے ہیں سوسائٹی کے اوپر, پرسنل لیول پہ, انڈسٹریل لیول پہ. اویس ہمارے ساتھ ہیں. اویس, آپ نے اے آئی پالیسی کی بات کی اور بتایا کہ یہ بہت انٹیگرل چیز ہے, خاص کر کے پاکستان جیسی کنٹری کے لیے جہاں پر اس کے یوزیج اب بہت زیادہ ہے, لوگ اس سے اویئر ہو گئے ہیں, اور وہی بات ہے کہ ایک بغیر کسی سیکیور فریم ورک کے اس کو استعمال کر رہے ہیں. سو کچھ کنٹریز میں ہم نے یہ بھی دیکھا, ڈیولپڈ کنٹریز پہ دے آر اے لٹل بٹ ریلکٹنٹ اور اسکیپٹیکل اباؤٹ دا یوزیج آف اے آئی. یہ جو ڈائیکاٹمی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ اس کو اتنا پروموٹ نہیں کر رہی اب, اور ہمارے جیسے کنٹری اس کو مطلب کہ بہت انفلٹرڈ وے میں اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ یہ ایک پرابلم ہے. سو جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اس کیونکہ اگین ان کی ڈائریکٹ انفلوئنس نہیں ہے. جی, سو ایکچوئل میں ڈیٹا کن کے پاس جا رہا ہے؟ سو میرا بزنس ماڈل کن کے پاس جا رہا ہے؟ سو اٹ سیلف ایک تھرڈ پارٹی جو کہ جس کو اسٹیٹ اون نہیں کرتا. ایگزیکٹلی. سو اٹ مینس میرا سارا ماڈل, ساری جو ٹریننگز ہیں وہ ڈیٹا کن کے پاس. ڈیٹا از دا نیو آئل بائی دا وے. اس پہ ڈسکشن اب بنتی نہیں ہے کہ اب آپ کا ڈیٹا ہے جس کے پاس وہ رول کر رہا ہے. سو ہماری جتنی ٹاپ کی انڈسٹریز ہیں ان کا سارا ماڈل کون اون کر رہا ہے اس ٹائم پہ؟ وہی لوگ اون کر رہے ہیں جن کی یہ کمپنیز ہیں. اب وہ ان کے پاس ڈیٹا سینٹرز ہیں ہمارے پاس, تو یہی ڈیٹا سینٹرز اگر ہمارے اسٹیٹ لیول پہ آ جائیں تو اس کی رولز ریگولیشن ہم خود ڈیفائن کریں گے. اویس, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کے دور میں اے آئی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگوں کی ہیلپ تو کر رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو اسمارٹ فریم ورک ہے اس میں اب ہم مطلب اتنا ٹائم نہیں لگتا سوچنے کا, اور وہ جو ریپیٹیٹیو ٹاسک ہیں یا کہہ لیں کہ جو منڈین چیزیں تھیں جس کے اوپر ہمیں ایک لینگویج بیریئر بھی ہمارے جیسے لوگوں کے لیے ہے, تو وہ بہت کم ہو گیا ہے. چیلنجنگ فیکٹرز بہت آسان ہو گئے ہیں ہمارے لیے. لیکن اگر ہم لوگ ایک بگر پکچر دیکھیں اس کی, جو اے آئی کے کریٹرز ہیں ناؤ دے آر ڈیبیٹنگ اوور کہ جو کمپنیز اے آئی کو یا اے آئی کے اوپر انویسٹ کر رہی ہیں, فار ایگزامپل آپ نے انویڈیا کی بات کی, یا اینڈ ایوری بزنس مین ان کا جو ایک کور آئیڈیا ہوتا ہے دیٹ از ٹو ایکسٹینڈ دیئر مینس ٹو ارن. So basically, are they building the whole thing for the betterment or for the benefits of humanity, or are they just creating the means? وہی بات آ گئی کہ are they creating the problems کہ جس کو وہ خود solve کریں اس کے بعد؟ ویل بینگس کا آپ دیکھو نا, اگر تو اس کا ان کمپنی کا بیسکلی یہ ٹاسک نہیں ہے کہ وہ ہیومن ویل بینگ پہ کام کریں. یس, ان کو اگر اسٹیٹ اون کر رہی ہے تو وہ ویلفیئر اسٹیٹ اس کو افیکٹ کرتی ہے. تو اس کو ریگولیٹ نہیں ہو رہا. پرابلم یہ ہے, دیکھیں ہماری اسٹیٹ ہے, دین آرگنائزیشن ہے, اینڈ دین انڈیویجول ہے. یہاں پہ بیسیکلی کیا ہے, آرگنائزیشن ہے, اسٹیٹ ہے, اینڈ دین انڈیویجول. یہ اس اسٹیٹ لیول کو بیسیکلی کیا آنا ہے, آرگنائزیشن پہ آنا ہے, تو وہ ان سے ویل بینگ پہ جتنے بھی ورکنگ ہے وہ کروا سکتے ہیں. اگین ابھی فی الحال ان کا انٹرسٹ تو ان کی اپنا بزنس ہوگا. سو انہوں نے اپنا ماڈل جو ہے بزنس ماڈل اس کو گرو کرنا ہے, اپنے جو کیپٹل ہے اس کو جنریٹ کرنا ہے. سو یس, اس میں وہ 10% یوز کر لیں گے, بٹ ایکویلٹی تو نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. سو اگر آپ کا اپنا پرسنل ایک بزنس ہے تو آپ جسٹ اپنے بزنس کو گرو کرو گے. تو آپ دیکھیں آپ ٹیسلا دیکھ لیں, آپ گوگل دیکھ لیں, آپ ایپل دیکھ لیں, تو انہوں نے سب سے زیادہ لوگ فائر بھی تو کیے ہیں.
एग्जैक्टली तो इनसे तो किसी ने डिस्कशन नहीं की इस तरीके स्टेट लेवल पे कि आप क्यों ये फायर करें और मैं आपने कोई आपसे- नोटिस नहीं दे या कोई जैसे आपने कहा कि रेगुलेट करना है इन लोगों को, एक पॉलिसी जनरेट करनी है, लेकिन इन लोगों के ये तो यू नो दे आर बियॉन्ड द स्टेट एंड दे आर बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द पीपल जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये फ्रेमवर्क क्रिएट करना, पॉलिसीज क्रिएट करना. सो समहाउ इट इज़ समथिंग जो हमारे लिए कंसर्न होना चाहिए इस हवाले से. सो अवैस मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के टेक ड्रिवन वर्ल्ड में, एआई वर्ल्ड में बायस किस तरह से क्रिएट हो रही है ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, क्योंकि जिनकी एक्सेस है, जो इस्तेमाल कर सकते हैं, वही बात है कि जो इसमें मतलब जो अपनी डेटा दे रहे हैं एआई को, उसी से वो ट्रेन हो रहा है. और जो लोग रह गए हैं, जिनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, वो क्या ऑब्सोलीट हो जाएंगे? बायसनेस तो है, ये है, ये रियलिटी चेक है और ये बड़ा इशू है क्योंकि डाटा है का इंटरनेट पे जी. ठीक है. सो अब जब आपका एक डाटा है तो मैंने उसको मॉडल, जो हमारा एल्गोरिदम है, तो मैंने उसको मॉडल ट्रेन करना है, तो उसने ट्रेन डाटा से टेस्ट डाटा पे आना है. यस. सो ट्रेन डाटा 80% होगा, टेस्ट डाटा 20% होगा. सो वो ट्रेन डाटा अगर मैक्सिमम ही नेगेटिव होगा Yes. तो उसकी ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट आउटकम होगा वो नेगेटिव होगा जी. क्योंकि हम चेक नहीं लगा रहे ट्रेन डाटा पे. जी. सो ट्रेन डाटा हमारा कहाँ से आ रहा है? हमारा इंटरनेट से आ रहा है. बिल्कुल. सो इंटरनेट पे कोई चेक नहीं लगा हुआ, वहाँ से डाटा आ रहा है, वहाँ से जो वो टेस्ट हो रहा है उसके आउटकम फिर वो बायसनेस आ रही है. ये एक बहुत बड़ा इशू है. सो चेक आपका इंटरनेट से, डाटा से ही लगना चाहिए. आज की दुनिया में हम कितने वल्नरेबल हैं, कितने एक्सपोज्ड हैं टेक्नोलॉजी की वजह से? काफ़ी ज़्यादा. आई थिंक कोई बैरियर ही नहीं रहा. नहीं रहा. हाँ. Yes. So So how it is redefining our identity, because somehow we are going to live in this world, और हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो तो इससे ज़्यादा challenges face करेगी. क्या हमारी पूरी की पूरी आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमें लगता था कि वो है, वो रीडिफाइन हो जाएगा? अब तो मैं अपने आप को एज ए प्राइवेट एंटिटी कह नहीं सकता. राइट. अब मैं नहीं हूँ. इवन तो मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता, मेरे पास Yes. मशीन्स नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं एज ए प्राइवेट एंटिटी अब नहीं हूँ. सो अगेन इसमें अब आपने इंडल्ज होना ही होना है. इसके बेनिफिट्स भी हैं, ठीक है, इसके बेनिफिट्स ही हैं. सो मैंने क्या किया, मैंने अपनी सारे इंटरेस्ट एक एआई एजेंट को दे दिया. ओके. सो मेरे जितने भी इंटरेस्ट थे, और मैंने अपने लाइफस्टाइल सारा का सारा एआई एजेंट को दे दिया. सो उस एआई एजेंट ने मुझे हेल्प किया कि मैंने अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कैसे इंप्रूवमेंट करनी है. यस. सो उसने मुझे एक डाइट प्लान अच्छा दिया, मुझे एक एक्सरसाइजेस बताई, प्लस उसने मुझे बताया कि अब आप बेसिकली शॉपिंग कर रहे हैं तो आप ये वाली शॉपिंग करें जी. ये वाले आपके पास सजेशंस हैं जो कि आप कोर्सेज करें. तो देखा जाए तो अब मैंने क्योंकि अपने आप को पब्लिक किया उस एजेंट के साथ, तो मैंने अपनी सारी चीज़ें उसके साथ ओपन की, तो उसने मेरी पूरी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर दी. तो उसके बेनिफिट भी हैं तो और उसके ड्रॉबैक्स भी हैं, बट बेनिफिट्स अगर आप उसको यूज़ करना किस तरह करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है. अवैस, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी एंड डिफरेंट स्टडीज़, ह्यूमन ब्रेन की इतनी एबिलिटी है कि वो अनइमेजिनेबल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकता है, मेमोराइज कर सकता है चीज़ों को. आपने जैसे एग्जांपल दी कि आपने एक एआई एजेंट क्रिएट किया, आपने अपनी सारी इंटरेस्ट, लाइक्स एंड डिसलाइक्स उसको दे दी. नाउ दैट आपके लिए आसानी हो गई, क्योंकि जो आपको डे टू डे मंडेन चीज़ों के लिए आपको जो करने पड़ते हैं टास्क, वो आपके लिए इजी हो गए. लेकिन अगेन हम ये सोचें कि हमारे जो वो वाले एरियाज हैं ब्रेन के, जो हम लोग डिफरेंट कॉन्वर्सेशन में जाते हुए, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हुए, डिफरेंट टॉपिक्स को टच करते हुए, वो चीज़ें जब फंक्शन में आती हैं तो हमारे जो एक पैरामीटर्स हैं वो और एक्सटेंड होते हैं. उस हवाले से यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर ब्रेन एबिलिटी एंड द यूजेज. सो दिस इज द थिंग वी आर ट्रेंड. वही हमारा टॉपिक फिर आ गया है कि हमें टेक्नोलॉजी ने ही उस नहज पे लेके आ गया है कि अब हम उसको अपना सारा एक्सेस दे दें. दैट दिस इज द डिस्कशन, हियर इज द थिंग वेयर वी नीड टू ड्रॉ द लाइन. ये इसमें जो मैं सबसे ज़्यादा बच्चों में देख रहा होता हूँ वो ये चीज़ है कि उनकी रिसर्च क्वेश्चंस नहीं अच्छे बन रहे होते. यस यस. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है. आप लिटरेचर रिव्यू बहुत अच्छा कर लोगे, बट आपके रिसर्च क्वेश्चन कैसे आप मैच्योर करते हो, वो आती है मैक्सिमम आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हो, मैक्सिमम आप हम अपने ब्रेन को थका नहीं रहे होते ना, वो सबकॉन्शियसली जो चीजें हम लोगों के सामने और किसी और ने कुछ पुट अप कर दिया क्वेश्चन, एक वर्ड हमने सुन लिया है, वो सारी चीजें हमारी ऑटोमेटिकली
بھی ہماری باتوں میں آ رہی ہوتی ہے, conversations میں آ رہی ہوتی ہے, ہم اپنے آپ کو خود تھکا نہیں رہے. سو اسی حوالے سے ہماری cognitive abilities جو ہیں وہ compromise ہو رہی ہیں. So what's your message to other educationists یا other responsible ones جو لوگوں کو اس positions پہ ہیں کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ now they have to extend their research یا different ان کو modes دیکھنے چاہیے؟ So ہمارا بیسکلی جو ٹائم لائن ہے جو ہم اب اسٹڈیز کر رہے ہوتے ہیں, جو ہمارا اکیڈیمیا کا ایک ٹائم لائن ہے, اس کو کافی چینج کرنے کا ٹائم آ گیا. رائٹ. یس 4 ایئر بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اب آپ کا جو تھیوریٹیکل ہے وہ اب اسکلڈ بیس شفٹ ہو رہا ہے. I think that's outdated. We're just going through the same slides اور books اور ہم نے سب memorize کیا ہے اور ہم لوگ وہ چھاپ رہے ہیں اپنے papers پہ, and that is the no way of analyzing your intelligence. I think this needs to be updated, and to compile our conversation ہم ایک اس کو اچھے نوٹ پہ میں چاہتی ہوں کہ ہم کریں. آج کی جو real world problems ہیں جیسے climate change ہے, health کے حوالے سے آپ نے جو پاپولیشن ہے کس ریٹ سے انکریز ہو رہی ہیں, کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے چیلنجنگ ہو سکتی ہیں, ان چیزوں کے لیے ڈیٹا جو پرووائڈ کر رہی ہے وہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے بہت ہیلپ کر رہی ہے. سو ان دیٹ سینس آئی وانٹ یور ورڈ آن دس. سو اگین جب ہمارا کلائمیٹ چینج ہے سو اس میں ہمارا ویدر فور کاسٹ کافی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے ہمیں, اور اس میں پریڈکشنز جو ہے نا, پریڈکشنز ہمارے پاس آ رہی ہیں. پریڈکشن ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے. سو پریڈکشن کے بعد جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ریسورسز افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو پریڈکشن ہمارے پاس بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے اور اس کی ایکوریسی 99% ہے, 98% ہے ہمارے پاس, بٹ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے ہمارے پاس. سو پاکستان کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن پہ ورکنگ کی ضرورت ہے, اور جو آپ کی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ویب 4.0 پہ کام کرنا شروع کر دیں, تاکہ اس کی ڈیسیژن جو ہیں, فار ایگزامپل اگر کیونکہ اب ہم گلوبلی کنیکٹڈ ہو گئے ہیں تو اب ہم انڈیویجولی نہیں ہیں بیسیکلی, تو ہم اسٹیٹ لیول بھی کنیکٹڈ ہی ہیں. تو کہیں نہ کہیں ہماری اگر ایک کنٹری دوسری کنٹری پہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کنٹری کو چاہیے کہ دوسری ڈیولپ کنٹری کو, تھرڈ ورلڈ کنٹری کو سپورٹ کرے, اس سینس میں کہ ہم آپ کی ڈیولپمنٹ میں کافی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, ہمارا کوئی نہ کوئی انیشیٹو ہو. تو یہ کافی اس میں نیڈ ہے ہماری. اور پاکستان کو تو بہت ضرورت ہے, جتنا گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے اور جتنا ہمارا گلوبل وارمنگ سے زیادہ آپ دیکھیں نا, آپ کا جو 70% سے 80% جنریشن جو ہے وہ یوتھ اب 80 پہ جا رہی ہے, تو 80 سے پھر 90 پہ جانی ہے. تو اس پہ ہم نے سب سے زیادہ ورکنگ کرنی ہے. And for that we really need to think about the growth rate ہمارا, سو وہ کلائمیٹ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جانا ہے جب آپ اس 80% پہ ورکنگ کر رہے ہوں گے. Thank you so much Awais for being with us and sharing your valuable insights about this transition اور یہ جو ہم لوگ رول میں شفٹ آیا ہے, over reliance of humans on technology. جی ہم نے دیکھا کہ ہم نے ریفلیکٹ کیا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی کے اوپر ہم لوگ بہت زیادہ ریلائی کر رہے ہیں, اوور یوزیج ہے, وہ کس طرح سے ہم منیمائز کر سکتے ہیں, جو ایک میمبرین ہے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کر سکتے ہیں ہیومنز اور ٹیکنالوجی کے بیچ میں, کیونکہ الٹیمیٹلی ہیومن کی جو ایبلٹی ہے وہ ٹیکنالوجی یا کسی بھی انوینشن سے زیادہ ہے, بیکاز الٹیمیٹلی ہیومنز have created the technology and new contemporary machines جو بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. سو اس چیز کو اپنی cognitive abilities کو انٹیکٹ رکھنا, ان کو سسٹین رکھنا آج کے وقت کی ضرورت ہے. اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. سوشل میڈیا ہینڈلز آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں, کوئی بھی ٹاپک شیئر کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.